ارسطو نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے اور ضرور ہے کہ وہ گروہوں میں رہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے تاکہ وہ ترقی کرے اور اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنا سکے. اور جب انسان اپنے گروہوں میں رہتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ خاندان کے افراد کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، تو یقیناً ایسے گروہوں کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے. کسی کی سوچ منفی ہوگی تو کسی کی مثبت سوچ ہوگی. ہم انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج معاشرتی زندگی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی کس طرح سے ہم پر اور ہماری خاندانی زندگی پر اثر کرتی ہے. اسی وجہ سے آج ہم نے اپنے بہت ہی خوبصورت ایک کپل کو دعوت دی ہے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور گفتگو میں شامل ہو کر ہم تک بہت سی ایسی باتیں پہنچا سکیں جس سے ہم اپنی خاندانی زندگی کو مزید بہتر اور مثالی بنا سکیں. ہمارے بہت ہی اچھے اور پیارے دوست جناب عاطف جمیل پگان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. عاطف صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عاطف صاحب ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ کافی جگہوں پر مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہیں. ان کے پاس ایسی بہت سارے کیسز ہیں جو یہ ڈیل کرتے ہیں لیگلی طور پر تاکہ ہیومن رائٹس کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں. ہم شکر گزار ہیں آپ کے آنے پر، اور یقیناً آج آپ کی گفتگو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم فاخرہ عاطف، جن کا تعلق جو ہے وہ مریم ہاؤس فیصل آباد سے ہیں. اور جب میم سے بات ہو رہی تھی تو بڑی خوبصورتی سے یہ بتا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے سوشل ورک میں جو ہے بھٹا مزدور عورتوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور ان کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں تاکہ ان کی سوشل لائف کو جو ہے بہتر بنایا جا سکے. اور میڈم جیسے کہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطائب کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں. تو آپ نے جو ہے وہ سوشل لائف کو جو ہے وہ چنا اس خدمت کے لیے. تو کائنڈلی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا ایسی انسپیریشن تھی کہ آپ کو لگا کہ آپ کو بھٹا مزدور عورتوں کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، اور اس کام کو آپ کس طریقے سے لے کر چل رہی ہیں؟ میں پچھلے 5 سال سے بھٹا مزدور عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، جس میں سب سے زیادہ مجھے یہ فیل ہوا کہ جو لڑکیاں ہیں جو بھٹے پہ رہتی ہیں، ہم نے وزٹس کیے، ان کو دیکھا، ان کی زندگی بہت ہی پسماندہ تھی. وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن ان کے لیے اسکول موجود نہیں تھے. اسکول گاؤں سے یا دور ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھٹا پہ رہتے ہیں، اور اسکول جو ہوتے ہیں وہ گاؤں کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ لڑکیوں کو بھیجنا پیرنٹس پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیٹیاں اتنی دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں. تو ہم نے بہت زیادہ وزٹس کیے، ان کو بتایا، ان کو سمجھایا کہ یہ کس طرح سے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتی ہیں مریم ہاؤس میں رہتے ہوئے. زبردست. اور ہم جو ہے وہ مثالی گھرانہ کے توسط سے آپ کو اس چیز کے لیے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں کہ خدا آپ کی اس خدمت کو جو ہے وہ جاری رکھے. میڈم مجھے بتائیے گا کہ ایکسیپٹ ایجوکیشن جو آپ کا مریم ہاؤس فیصل آباد آرگنائزیشن ہے، یہ اور کون سے لائف سکلز جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں؟ ہم سلائی کا کام کروا رہے ہیں بچوں کو، اور اس کے علاوہ پارلر کا ہے. اور جو ان پڑھ بچی ہیں اسکول نہیں جاتی ان کے لیے تعلیم بالغ ہیں، اور جو اسکول جاتی ہیں اور دوسری بچیاں ان پڑھ، سب کے لیے بائبل اسٹڈی کا ہے. کس طرح سے وہ ایک ہاؤس میں رہتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنی شروعات دعا سے کرنی ہے، صبح کو شام کو سونے سے پہلے دعا کرنی ہے، اور دعا کس طرح سے کرنی ہے اس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. بائبل ریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے، زبور کس طرح سے انہوں نے یاد کر کے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے اور ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں.